نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم كنتم خير أمة تم بہترین امت ہو اخرجت للناس لوگوں کے نفع آسانی کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف اچھائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ معزز سامعین اکرام قدر، اس آیت مبارکہ کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے تم بہترین ہو، کہ تم بھلائی کے کام کرنے والے ہو۔ کون سے بھلائی کے کام؟ اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک وحدہ لا شریک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہمارا مرتبہ ہے، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے جو بلند ترین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالی نے ہمیں ساری امتوں کا سردار بنایا۔ جس طرح ہمیں اللہ تعالی نے ہمارے آقا، ہمارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی اس کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں روز قیامت اس وقت تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ کتنے بڑے مرتبے اور مقام ہیں ہمارے۔ معزز سامعین، ہمارے مرتبے تو بہت اونچے ہیں، لیکن ہم سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، ہم اس مرتبے اور مقام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر، ایک فیملی کے اندر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے، باقی سارے گھر والے اس کے ماتحت ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے بچے، اس کے بیوی، بہن بھائی سب چھوٹے ہوتے ہیں اس کے۔ لیکن اگر وہ گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ گھر کا سب سے بڑا ہے، وہ اگر گھر کے اندر گھر کے سب سے چھوٹے فرد، چھوٹے بچے جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دے، حرکات و سکنات چھوٹے معصوم بچوں جیسی اس کی ہونے لگ جائیں، تو وہ اپنا مقام اور مرتبہ کھو بیٹھتا ہے۔ حالانکہ قد و قامت میں بڑا ہوتا ہے، عمر میں بڑا ہوتا ہے، لیکن اپنی حرکات میں بڑا نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بزرگوں کو، دیکھو بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہی بزرگ، وہی سفید ریش گھر سے نکل کر گلی میں آ جائے تو ارد گرد کے پڑوسی یہی کہیں گے کہ سفید داڑھی والے بزرگ، 70-80 سال کے بزرگ، دیکھو ان کو، یہ حرکتیں ان کی دیکھو، یہ بچوں والی حرکتیں ہیں ان کی۔ اور اگر وہ اپنی گلی سے نکل کر بازار میں آ جائے تو بازار کے لوگ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھیں گے، کوئی ان کی وہ مقام اور مرتبہ ان کو کوئی نہیں دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی وہ عمر اس کے درمیان میں حائل نہیں ہے، ان کا مرتبہ اور مقام اس کے درمیان میں حائل نہیں ہے، ان کی وہ حرکات ان کے اس مرتبے، اس عزت کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں جو وہ حرکات اور جو عادات وہ اپنا رہے ہیں۔ ایسے ہی آج اس امت کی مثال ہے کہ یہ امت بڑے مرتبے والی ہے، بڑے مقام والی ہے، لیکن یہ اپنا مرتبہ اور مقام اس بزرگ کی طرح کھو بیٹھی ہے جو بچوں جیسی حرکات کر کے اپنی اس عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے، اپنے اس مرتبے کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ آج ہم نے بھی اپنی اس مقام اور مرتبے کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کیا تھا، ہماری ذمہ داری یہ تھی
کہ ہم دوسروں کو بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اور ہم اللہ وحدہ لا شریک پر کامل مکمل اکمل ایمان لانے والے بن جائیں۔ آج ہمارے اندر یہ صفات ہیں کیا ہم برائی کو روکنے والے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فمن لم یستطع فبلسانی ومن لم یستطع فبقلبی ذالک هو اضعف الایمان۔ فرمایا جب برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، طاقت بازو سے برائی کو روکو۔ یہ تمہاری ایمانی غیرت ہے، یہ تمہارا مقام اور مرتبہ تمہیں یہ اس کا درس دیتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے برائی کو روکو اپنے معاشرے سے۔ اگر تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تم اتنے طاقتور ایمان کے مالک نہیں ہو، تو پھر اپنی زبان کو استعمال کرو، زبان کے ذریعے سے برائی کو روکنے والے بن جاؤ، بھلائی کو پھیلانے والے بنو، برائی کو اپنی زبان کے ذریعے سے روکو۔ اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تمہارا ایمان بہت کمزور ہو گیا، تو پھر آخری درجہ بتا دیا، آخری سٹیج بتایا کہ تم دل کے اندر برائی کو برا جانو، برائی کے اوپر تمہارا دل تڑپ اٹھے، برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر، برائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تمہارا دل تڑپ اٹھے کہ میرے معاشرے میں یہ برائی ہو رہی ہے۔ آج کتنے دل ہیں جو برائی کے اوپر تڑپ اٹھتے ہیں، کتنے دل ہیں جن کے اندر یہ درد بیٹھتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ درد ہمارے اندر سے کدھر گیا؟ کہاں گیا؟ کہاں کھو گیا ہم؟ نہ ہمارے اندر دنیاوی لحاظ سے بھلائی کا کوئی درد رہا ہمارے اندر کہ ہم کسی مظلوم کی مدد کرنے والے بن جائیں، بے آسرا کا آسرا بن جائیں، بے سہارا کو سہارا دینے والے بن جائیں، ہم غریب طبقے کی مدد کرنے والے بن جائیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے بن جائیں، راستے کھولنے والے بن جائیں، لوگوں کو سہولیات دینے والے بن جائیں۔ اس سٹیج پہ بھی دیکھا جائے تو ہم زیرو نظر آتے ہیں۔ اپنے ارد گرد، اپنے آگے پیچھے، دائیں بائیں نظر کو دوڑائیے گا، اپنے آپ میں دیکھیے گا، اپنی ذات میں دیکھیے گا، ہم کتنے لوگوں کے لیے نفع کے، ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، اور پھر ہم کتنے لوگوں کے باطن سنوارنے کی محنت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا باطن سنوارنے کی، پھر اپنے اہل و عیال، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے باطن کو سنوارنے کی کتنی کوشش کرنے والے ہیں۔ ہمارا دل کتنا دکھتا ہے اس بات پہ کہ میرے گھر کے جوان بیٹے فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے، سوئے رہتے ہیں، میرے دل کے اندر کتنی تڑپ اٹھتی ہے۔ پڑوس میں بعد میں جائیے گا، دوسرے گھر میں بعد میں جائیے گا، پہلے اپنے گھر میں میری بیوی کتنی نمازی ہے، کتنی ایماندار ہے میرے گھر میں، اور یہاں تک آج کے دور میں یہاں تک مسلمان گر گیا ہے کہ یقین مانیے گا 24 گھنٹے کے زندگی کے اس چلتے ہوئے پہیے کے دوران کوئی ایسا وقت ہماری زندگی میں نہیں آتا کہ ہمارے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تک لیا جائے۔ کتنے گھر بے شمار ایسے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم خیر امت ہیں، ہمارا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے۔ آج ہم نے اپنے مرتبہ گرا دیا، اپنے مقام کو گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ سے، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ کفر اہل ایمان کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے اس وقت؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرے صحابہ تم سے دگنے ہوں گے، چگنے ہوں گے، زیادہ ہوں گے تعداد میں، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جہاز کی حیثیت ہے، ایسے مسلمانوں کی حیثیت رہ جائے گی کہ سمندر کے اوپر جہاز کی حیثیت قطرے برابر نہیں ہوتی، وہ ہوا کے ایک جھونکے سے اڑ جاتا ہے، وہ جہاز اڑ جاتی ہے۔ مسلمان کی حیثیت آج دیکھیں، اس حدیث کے ضمن میں ہم اپنا احاطہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج مسلمان کی حیثیت کیا سمندر کے جہاز کی مانند ہے یا نہیں؟ مسلمان کہاں کھڑا ہے آج؟ کتنا ایمان باقی ہے مسلمان کے اندر؟ کتنی ہمدردی باقی ہے مسلمان کے اندر؟ مسلمان کتنا ہمدرد ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم گلہ یہ کریں کہ آج ہم چاروں طرف سے پٹ رہے ہیں، ہمارے اوپر آفات، مصائب، مشکلات خوف طاری ہیں ہر طرف سے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، معزز سامعین گرامی قدر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرتبے سے گر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے مرتبے پہ واپس آ جائیں تو ہم مسلمانوں کو وہی عزت جو ہم نے کھوئی ہے، ہمیں کھوئی ہوئی عزت ہمیں دوبارہ مل سکتی ہے۔ جو عزت اسلام نے بلال حبشی کو دی، آج کے مسلمان کو اسلام وہی عزت دے سکتا ہے، لیکن مسلمان بلال حبشی جیسا بن جائے۔ جو عزت اسلام نے ابو ہریرہ کو دی، آج کا مسلمان وہ عزت پا سکتا ہے، لیکن ابو ہریرہ جیسا بن جائے۔ جو عزت اسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، آج کا مسلمان اس عزت کو پا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو فاروق اعظم کی زندگی کا نمونہ بنائے، اپنی زندگی کو، تب، ورنہ ہم اسی طرح، ہمارے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا جس طرح ہو رہا ہے۔ ہم خوف کے سائے میں زندگی گزارتے رہیں گے، ہم ذلت کی چکی میں پستے رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود اپنے قاتل ہیں۔ ہمارے دلوں میں کتنی ہمدردی ہے، ہم کتنے اصلاح کرنے والے ہیں، اور کتنی ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور کتنی ہم اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تجھے ذمہ داری دی تھی، تجھے گھر کا سربراہ بنایا تھا، تو نے اس ذمہ داری کو کہاں استعمال کیا؟ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہو، تو ہم اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانیں۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں اپنا مقام اور مرتبہ بتاتی ہے کہ ہم خیر امت ہیں، ہم ساری امتوں کی سردار امت ہیں، ہم خلیفۃ الارض ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی امام الانبیاء بن کر دنیا میں تشریف لائی، جو نبی ساری کائنات کے سارے انسانوں میں سب سے افضل ترین نبی ہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، پھر اس نبی کی تعلیمات پر کیوں نہیں چلتے؟ اس نبی کی تعلیمات کو کیوں نہیں گلے سے لگاتے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔